لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قابل قدر حضرت عزیز قابل ستائش معزز و مکرم سابق شیخ الحدیث جلوہ جامع جامعۃ الصالحات حضرت مولانا مفتی آصف صاحب جو ہمارے درمیان میں حضرت بیٹھے ہیں، میں تمام طالبات کو حضرت کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کچھ خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ میری پیاری طالبات، جو آپ دیکھ رہی ہو کہ آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی آصف صاحب شیخ الحدیث آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت مفتی آصف صاحب اللہ کے فضل سے شروع ہی سے جامعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم للبنات کے بڑے خیرخواہ ہیں۔ حضرت کی فکریں، حضرت کے مشورے، حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج یہاں پر جامعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم للبنات اس مقام پر پہنچا ہے۔ لہذا جب ہم نے شروع میں جگہ خریدی تو سب سے پہلے اس جگہ پر سابق شیخ الحدیث جامعۃ الصالحات جلوہ جامع حضرت مولانا مفتی آصف صاحب کے دست مبارک سے ہی دعا کی گئی۔ اسی کے دوران مدرسہ جب ہمارا رفتہ رفتہ آگے چلنے لگا، اللہ کی مدد آتی ہوئی نظر آئی۔ جو دل میں عزائم تھے، جو دل میں ارادے تھے، جس طرح سے ہم نے عزم مصمم کیا تھا کہ شہر ملکہ پور کی زمین پہ اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی طالبات کے لیے ایک دینی تعلیم کا مضبوط ادارہ قائم کریں گے۔ چونکہ نیتوں میں خلوص تھا، اللہ کی مدد آئی، ہم نے مسلسل محنت جاری و ساری رکھی۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں جامعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم للبنات ایک ادارے کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے بہت بڑا فضل کرم ہے۔ حضرت مولانا مفتی آصف صاحب اس مدرسے کے ہر اعتبار سے ایک بہت بڑے معاون ہیں۔ جب بھی کسی طرح کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم حضرت مولانا مفتی آصف صاحب سے ہی اس کا مشورہ کرتے ہیں۔ مفتی آصف صاحب سے اس کا مشورہ کیا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بھئی کچھ کام کرنا ہے اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم فوراً مفتی آصف صاحب کو فون لگاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا اور وہ کام پورا نہ ہوا۔ یہ حضرت کی دعا کا ثمرہ ہے، حضرت مولانا مفتی آصف صاحب کی دعا کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرا رہا ہے۔ تو میری پیاری طالبات، آپ کو خاص طور سے بتانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے آج اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ حضرت کی اور شہر ملکہ پور کے جمیع علماء کرام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج شہر ملکہ پور کی زمین پر دارالاقامہ کی شکل میں جامعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم للبنات قائم کیا گیا۔ اسی طرح سے آج اور ایک اہم مشورہ تھا کہ ہمارے مدرسے میں روزانہ جو ہے تو ایک حمد پڑھی جاتی تھی، لیکن دل میں کئی دن سے خیال آ رہا تھا کہ حمد جو ہے تو اس کو تھوڑا
تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک ترانے کا نظام قائم کیا جائے. لیکن اس چیز کو قائم کرنے کے لیے کچھ دیر لگی کہ اس پہ محاسبہ کیا گیا, سوچا گیا, اس کی فکریں کی گئی کہ یہ جو حمد پڑھی جا رہی یہ بہتر رہیں گی یا یہ جو ترانہ ہے علمی ترانہ یہ بہتر رہے گا. اس کا جو ہے تو فیصلہ بھی جو ہے تو مشکل ہو رہا تھا. لیکن آج اللہ کے فضل سے حضرت مولانا مفتی آصف صاحب کے سے مشورہ کیا گیا. حضرت شیخ الحدیث ہے, اللہ دلوں میں بات ڈالتا ہے. حضرت کو اس ترانے کے تعلق سے بتایا گیا, اس کے حال کے اعتبار سے باخبر کیا گیا. کیونکہ حضرت نے اجازت دی کہ آپ اس ترانے کا آغاز کریں. تو آج سے انشاءاللہ صبح میں جو حمد پڑھی جاتی تھی, اب ہم روزانہ جو ہے تو حمد کی جگہ اس ترانے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ جب تک کہ یہ ادارہ ہمارا چلتا رہے گا تو روزانہ شروعات ہماری اس ترانے سے کی جائے گی. اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا مفتی آصف صاحب بھی کچھ دعائیہ کلمات, کچھ نصیحتیں یا حضرت کو آپ کو کچھ باتیں جو بھی بتانا ہو, حضرت اپنے ملفوظات آپ کے سامنے رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طالبات, مولانا کی حکم کے مطابق میں کچھ الفاظ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حالانکہ میری آواز بہت ابھی بیٹھی ہوئی ہے, گلے میں درد ہے, جس کی بنیاد پر میں زیادہ آپ سے بات نہیں کروں. مختصر انداز میں بات کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو مدرسہ سرور کائنات شروع ہوا ہے یہ مولانا کی محنت کا ایک نتیجہ ہے, اور اسی طرح ان کی ہم سفر, ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. ان دونوں میاں بیوی کے اندر, ان دونوں میاں بیوی نے الحمدللہ اس مدرسے پر بڑی محنت کی. اس مدرسے کی سنگ بنیاد جب سے ڈالی گئی تھی, جبھی سے میں اس مدرسے میں آتا جاتا ہوں, اور الحمدللہ جو دعائیہ پروگرام ہوا تھا سب سے پہلے اس کے اندر بھی میں شریک ہوا تھا. اور الحمدللہ مولانا نے تمام بلکہ پور کے علماء کرام کو, اطراف کے علماء کرام کو جمع کیا تھا, اور بڑے کر و بیان کے ساتھ میں انہوں نے اس پروگرام کو لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے دن دنیا رات چوگنی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائی. اور آج ہم جو ایک مین روڈ پر اپنے مدرسے کی جو عمارت دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی دعاؤں کا سلسلہ ہے اور مولانا کی محنت کا یہ پھل ہے کہ آج الحمدللہ ہم ایسے مین روڈ پر اس مدرسے کو, ادارے کو قائم کیے ہوئے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ یہاں اللہ نے آپ کا جو انتخاب کیا ہے تو یہاں محنت سے پڑھے, دل لگا کر پڑھے. الحمدللہ جہاں تک میرا تعلق ہے ان کے ادارے کے تعلق سے تو مولانا آپ طالبات کا ہر اعتبار سے خیال کرتے رہتے ہیں. کھانا وغیرہ اور دیگر آپ کے ضروریات جو ہے, کھیل کود کی الحمدللہ اس پر بھی آپ خیال دیتے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح مولانا آپ حضرات کی تعلیم اور تربیت پر بھی خیال دیتے رہے گی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو, اس ادارے کو قبول فرمائے اور تا قیامت جاری ساری فرمائے, اور مولانا سے اور ان کی اہلیہ سے اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام کرے, خاص طور سے ملکہ پور شہر اور اس کے اطراف کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس محنت قبول فرمائے اور ادارے کو قبول فرمائے, اور ہم ہمیشہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کوشش رہے گی. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. ابھی دیکھیے اس ترانے کا آغاز بھی ہم جو کر رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی ابو آصف رضا صاحب کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے.
اور ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ یہ ترانہ تا قیامت تک کے اس مدرسے میں جو ہے تو چلتا رہے. اسی طرح سے اب ترانہ ہوگا، پھر ترانے کے بعد حضرت مفتی آصف صاحب کے دست مبارک سے دعا کی جائے گی.